بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما یا فتاح یا علیم بحق طٰہٰ و یاسین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان جو ہے وہ جو گزشتہ ہم نے درس میں شروع کیا تھا اسی کو ہم نے آگے آج لے کے چلنا ہے، اور وہ ہے نماز جنازہ۔ اس کی چند ایک شرائط ہم نے پچھلی گزشتہ کلاس میں ڈسکس کی تھی کہ شرائط کیا کیا ہیں، کون کون سی چیزیں ہوں تو نماز جنازہ جو ہے وہ ہم پڑھ سکتے ہیں، اور پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے، چند چیزوں کا ذکر کیا تھا بنیادی۔ تو اسی حوالہ سے اسی ٹاپک پہ چونکہ چند باتیں رہتی تھیں تو وہ آج کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں فہم، ادراک اور عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ نماز جنازہ جو ہے وہ بیسیکلی شروع کب کی گئی اور کہاں سے ہے، تو اس حوالہ سے مختلف اقوال جو ہیں وہ کتب میں ملتے ہیں۔ اصل میں نماز جنازہ کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے عربی لغت میں وہ ہے صلاۃ۔ تو صلاۃ کے معنی جو ہیں وہ دیگر اور بھی بنتے ہیں، لیکن صلاۃ کا ایک معنی نماز بھی ہوتا ہے، تو اس حوالہ سے ہم اسے نماز میں شامل کرتے ہیں۔ نماز جنازہ یاد رکھیں کہ یہ فقط دعا نہیں ہے، یہ پوری مستقل عبادت ہے ایک، اور جس کی حیثیت فرض کی ہے، اگرچہ فرض کفایہ ہے لیکن حیثیت اس کی فرض کی ہے۔ گزشتہ چند دنوں قبل میرے پاس ایک سوال آیا اسی حوالہ سے کہ یہ اگر ہم دعا کرتے ہیں تو دعا تو بغیر وضو کے بھی کی جا سکتی ہے، تو لہٰذا پھر نماز جنازہ ہم جب پڑھتے ہیں تو پھر وہ، تو میں نے انہیں جواب دیا کہ یہ مستقل عبادت ہے پوری مکمل، اور یہ فرض ہے، اور اگرچہ ایک تو بندے کے پڑھنے سے وہ باقی لوگوں کا فرض تو جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن یہ ایک نماز ہے، اس کے لیے آپ کو وہی سطر کا ڈھانپنا، پاک ہونا، نیچے آپ کو جگہ کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، خود طہارت، وہ ساری شرائط ہیں اس میں۔ تو یہ بھی ایک بڑا جو ہے نا وہ ضروری چیز ہے اس کی بیسک سمجھنے کی کہ یہ نماز ہے مکمل۔ شروع کب ہوئی، کیسے ہوئی، تو اس حوالہ سے ایک قول فقہ مالکی کی ایک کتاب ہے الذخیرہ، جسے لکھنے والے امام شہاب الدین احمد بن ادریس، آپ نے یہ کتاب لکھی ہے۔ اس میں الذخیرہ میں کہتے ہیں کہ لما توفی آدم علیہ الصلاۃ والسلام اوتی والدہ شیس بکفن وحنوت من الجنہ ونزلت الملائکہ۔ فرمانے لگے کہ جب حضرت سیدنا آدم علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا وصال ہوا، جب حضرت آدم علیہ السلام آپ فوت ہوئے، تو آسمان سے فرشتے کچھ اترے جن کے پاس کفن کا کپڑا بھی تھا اور ان کے پاس کچھ خوشبو بھی تھی۔ فرمانے لگے کہ وہ کفن اور خوشبو وہ فرشتوں نے جنت سے لی تھی، جنت سے وہ فرشتے وہ کفن اور خوشبو لے کر آئے تھے، اور آئے کدھر وہ حضرت سیدنا آدم کے بیٹے حضرت شیس کے پاس۔ حضرت شیس وہ ہیں کہ جنہیں حضرت آدم علیہ السلام آپ نے اپنا خلیفہ نامزد کر دیا تھا، اپنے بعد انہیں خلافت دے دی تھی، تو حضرت شیس کے پاس آئے تو فغسلتہ، کہنے لگے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ امام شہاب الدین احمد بن ادریس کہتے ہیں کہ ان فرشتوں نے پھر آ کے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام آپ کو غسل دیا، غسل کے بعد ثم کفنتہ بذالک الکفن، جو کفن وہ لے کر آئے تھے اس کفن کے ساتھ انہوں نے وہ آپ کو یعنی کفن مکمل پہنایا، اور یہ جنتی کفن اور غسل اور وہ جنتی خوشبو انہیں لگائی گئی۔ وتقدم ملک منہم، تو یہ جو الذخیرہ کی عبارت ہے نا، اس میں یہ لکھا گیا کہ اس کے بعد حضرت سیدنا آدم علیہ السلام آپ کو اپنے سامنے رکھا گیا، اور فرشتوں نے صفیں بنا لی اور حضرت شیس کو بھی ان صفوں میں شامل کیا، اور ایک فرشتہ وتقدم ملک منہم، ان فرشتوں میں سے ایک فرشتہ آگے ہوا، وہ حضرت جبریل تھے یا میکائیل تھے، جو بھی تھے، جبریل بھی تلفظ ہے، جبرائیل بھی ہے، دونوں طرح سے ہے، ٹھیک ہے، الف کے ساتھ بھی اور
الف کے بغیر بھی، دونوں طرح سے پڑھا جا سکتا ہے اسے۔ یہ بھی ایک بڑی ہمارے اسلام کی ایسی خوبصورت ایک ذات ہے کہ جس کے متعلق بڑی دلچسپی ہے، جس کا ذکر بار بار آتا ہے۔ کبھی انشاءاللہ اس پہ بھی ہم پڑھیں گے کہ وہ کیا ہیں، کدھر ہیں، ان کی ساری ڈیٹیلز۔ خیر، وہ حضرت جبریل ہوں یا جو بھی، کہتے ہیں کہ ان فرشتوں میں سے ایک آگے آیا اور اس نے امامت کروائی اور نماز جنازہ ادا کیا۔ ایک تو قول یہ ہے وصلوا علیہ، اور انہوں نے نماز جنازہ ادا کی اور پیچھے صفیں بن گئیں، اور یہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام آپ کی نماز جنازہ۔ لیکن ایک قول اور بھی ہے اس پہ، یہ تو تھی الذخیرہ کی عبارت۔ اسی طرح ایک کتاب ہے تحفۃ الحبیب علی شرح الخطیب، خطیب شربینی علیہ رحمہ، وہ کتاب کی شرح ہے۔ کہنے لگے کہ جب وہ صفیں بنا لیں گی، وہ جنتی لباس پہنا دیا گیا، شیخ سلیمان نے لکھا ہے یہ، تو کہنے لگے کہ انہوں نے صفیں بنانے کے بعد، یہ سارا کرنے کے بعد صلی علیہ، انہوں نے کہا حضرت سیدنا شیس کو مخاطب کر کے، وہ فرشتے کہنے لگے کہ آپ جو ہے نا وہ جماعت کروائیں۔ حضرت شیس علیہ السلام آپ نے پھر فرشتوں کو کہا نہیں آپ جماعت کروائیں۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا فقال لہ جبریل، اب اس میں حضرت جبریل کے الفاظ بھی ہیں، جبرائیل، الف والے یہاں پہ لفظ استعمال کیا گیا، فقال لہ جبرائیل، تو کہنے لگے ان سے جبریل انت مقدم فصلی علی ابیک، کہنے لگے کہ آپ نماز پڑھائیں کیونکہ آپ ان کے بیٹے لگتے ہیں اور آپ کا زیادہ حق بنتا ہے۔ تو یہاں پھر حضرت شیس علیہ السلام آپ کے متعلق ذکر کیا گیا کہ حضرت شیس نے پھر حضرت جناب سیدنا آدم علیہ السلام آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اس میں تو یہ تھا کہ کسی فرشتوں میں سے کسی ایک نے پڑھائی، اور اس میں کیا ہے کہ حضرت سیدنا آدم نبی علیہ السلام آپ کی نماز جنازہ حضرت شیس نے پڑھائی، چونکہ بیٹا ہونے کی نسبت سے ان کا زیادہ حق بنتا ہے، یہ انہیں کہا گیا۔ اور پھر وہ نماز جنازہ مکمل کروانے کے بعد واپس پلٹے اور یہ کہتے ہوئے گئے کہ ہم نے آپ کو طریقہ سکھا دیا ہے، اب سکھلا دیا گیا ہے کہ اب آپ نے اسی کے مطابق آگے یہ انسانیت کو لے کر چلنا ہے اور اسی طرح نماز جنازہ ادا کرنی ہے۔ تو یہ ایک قول جو ہے وہ ابتدائے کائنات سے ملتا ہے کہ کس طرح سے یہاں سے شروع کیا گیا۔ لیکن تحفۃ الحبیب میں ہی نا شیخ سلیمان آپ نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ تو تھا کہ شروع انسانیت سے کب سے سب سے پہلے کس کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ اس امت میں سب سے پہلے نماز جنازہ کس کی ادا کی گئی؟ ایک تو ہے کہ پوری انسانیت میں، تو اب اس امت میں سے سب سے پہلا جنازہ کس کا کیا گیا؟ تو اس امت میں سب سے پہلا جنازہ جو ہے وہ ہجرت کے پہلے سال ہی مدنی زندگی میں، یعنی جب حضور نے مکہ شریف سے مدینہ شریف ہجرت کی تو وہاں پہ جا کے ہی نماز جنازہ کا آغاز ہوا۔ مدینہ شریف جا کے، مکہ شریف میں نماز جنازہ کا آغاز نہیں ہوا تھا، بلکہ پہلا جنازہ مدینہ شریف مدنی زندگی میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پڑھا۔ تو امام فاقانی مالکی انہوں نے لکھا ہے، کہنے لگے کہ یہ ان کا قول ہے اور یہ تفردات میں ہی میں سمجھتا ہوں اسے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت سیدنا جو آدم علیہ السلام ہیں یا پہلی امم کے لوگ ہیں ان کا نماز جنازہ نہیں بلکہ نماز جنازہ کے متعلق امام فاقانی کہنے لگے کہ اس امت کا خاصہ ہے نماز جنازہ، پہلی امتوں میں یہ نہیں تھا۔ اسی طرح وہ بابا زویلی، ان کی کتاب ہے الفقہ الاسلامی وادلۃ، انہوں نے بھی اس میں لکھا ہے کہ یہ اس امت کا خاصہ ہے نماز جنازہ۔ تو اس امت کے خصائص میں سے، خصائص کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ کوئی چیز خاص اسی کے ساتھ ہو، تو کہنے لگے کہ یہ اس امت کا خاصہ ہے۔ یہ ان دو کے اقوال ملتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ اس امت کا خاصہ ہے یہ نماز جنازہ اسی میں تھا، پہلے نہیں۔ تو اگر اسے تطبیقاً ہم بہترین طریقے سے جو ہے نا وہ بیان کرنا چاہیں، چونکہ پہلی بھی اب ملتے تو ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نماز جنازہ کے اقوال بھی ملتے ہیں، حضرت آدم کا جیسے میں نے بیان کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام آپ کے جنازے کا، تو پہلے بھی اقوال ملتے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اس امت کا خاص ہے۔ تو ہم اگر تطبیق کریں ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے تو ہم بہترین رائے یہ ہو سکتی ہے کہ جس طریقے سے اب نماز جنازہ ادا کیا جا رہا ہے اس طریقے کے ساتھ ادا کرنا اس امت کا خاصہ ہے۔ پہلے بھی ہو سکتا ہے ہوگا نماز جنازہ لیکن اس کا طریقہ کار کوئی ڈیفرنٹ ہوگا، الگ ہوگا، لیکن جس طریقے سے اب ادا کیا جا رہا ہے یہ اس امت کا خاصہ ہے، یہ خاص اس کی فضیلت ہے۔ تو خیر سب سے پہلے کس کا نماز جنازہ ادا کیا گیا؟ حضور کے ایک صحابی ہیں برا بن معرور، کیا نام ہے؟ برا با را الف، برا بن معرور،
عین کے ساتھ ہے معرور. تو یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابی ہیں جن کا سب سے پہلے جو ہے نماز جنازہ اس امت میں, ہماری اس امت میں سب سے پہلے نماز جنازہ انہی کا ادا ہوا ہے. تو ان کے یہ کون تھے, ان کا تھوڑا سا تعارف بھی سن لیں. بیعت عقبہ اولا میں انہوں نے بیعت کی تھی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی, اور بیعت بھی انہوں نے, یہ ہجرت سے پہلے کی بات ہے, ہجرت سے پہلے کی بات. ابھی حضور مکہ شریف میں رہتے تھے, یہ مدینہ شریف کے تھے, یہ ان کی رہائش مدینہ شریف تھی. تو یہ مدینہ شریف سے اسپیشل گئے اور چند انصار کے ساتھ یہ گئے حضور نبی پاک کی بارگاہ میں, اور ان لوگوں نے جا کے حضور کے ہاتھ پہ بیعت کی, یعنی کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوئے. یہ ان چند لوگوں میں سے ہیں بیعت عقبہ اولا میں. تو یہ جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو مزے کی بات یہ ہے کہ جب امام ذہبی نے سیر الاعلام نبلاء میں ان کا تعارف لکھتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب گئے تو ان کا خاصہ یہ ہے کہ جب سارے لوگ بیٹھ کے حضور کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے تو یہ وہی تھے کہ جنہوں نے سب سے پہلے حضور کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا تھا. برا بن معرور, حضرت برا بن معرور, یہ حضور کے مقدس ہاتھ میں انہوں نے اپنا ہاتھ دیا اور کلمہ پڑھا, اور تب یہ مسلمان ہوئے. اور پھر یہ واپس مدینہ شریف چلے گئے تھے, آئے مکہ شریف میں کلمہ پڑھا اور واپس مدینہ شریف چلے گئے. تو ان کا جب وصال کا وقت قریب آیا نا, فوت ہونے کے قریب ہوئے, تو انہوں نے چند وصیتیں کی, اور وہ بڑی لطیف ہیں ان کی وصیتیں. انہوں نے ایک تو اپنے گھر والوں کو کہا, اور یہ محبت کا انداز دیکھیں, ابھی حضور مکہ شریف میں ہیں, یہ مدینہ شریف میں ایک دفعہ گئے ہیں, ملاقات ہوئی ہے, کلمہ پڑھا ہے, بس. تو کیا کہنے لگے, اپنے گھر والوں کو وصیت کی کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو میری جائیداد جو ہے نا اس کے 3 حصے کرنے ہیں, اور ان 3 میں سے ایک اللہ کی راہ میں وقف کر دینا ہے, دوسرا انتظار میں رکھ دینا ہے, جب میرے حبیب کریم آئیں گے تو میرے نبی پاک کو تحفہ دے دیا جائے. میری جائیداد میں سے ٹوٹل 3 حصے ہوں, ایک اللہ کی راہ میں وقف کر دیا جائے, دوسرا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحفۃً میں چھوڑ کے جا رہا ہوں, اور تیسرا جو ہے وہ میری اولاد ورثاء میں تقسیم کر دیا جائے. یہ آپ نے وصیت کی تھی وفات کے پہلے. اور پھر ایک اور بڑی مزیدار وصیت آپ نے کی, یہ میں بات کر رہا ہوں ہجرت سے پہلے کی, اور تبدیلی قبلہ جو ہے یہ تو بعد میں آ کے ہوئی ہے نا. مسجد قبلتین تو مدینہ شریف میں ہے, جو لوگ گئے انہوں نے دیکھی, مسجد قبلتین مدینہ شریف میں, پہلے بیت المقدس کی طرف, یہ مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی. تو ان کی وفات پہلے ہوئی ہے, اور تب نماز کا اور وہ سارا طریقہ کار وہ تھا, لیکن انہوں نے وصیت کی کہ جب میری تدفین کی جائے تو میرا منہ کعبے کی طرف کیا جائے. انہوں نے پہلے یہ وصیت کر دی تھی, یعنی جس طریقے سے آج ہمیں ہماری تدفین کا سلسلہ ہے نا, انہوں نے یہ سسٹم ہونے سے پہلے ہی یہ وصیت کی تھی کہ میرا چہرہ جو ہے نا وہ کعبے کی طرف کیا جائے. تو حضرت برا بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جنہوں نے اس طریقے کے ساتھ جو ہے وہ اپنی وصیتیں کی اور وفات پا گئے. اب یہ وفات پائے تو تقریباً ان کی وفات کے 1 ماہ بعد, 1 مہینہ بعد حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لائے. حضور بھی ہجرت کر کے اتنے میں 1 مہینہ بعد حضور مدینہ شریف میں تشریف لے آئے. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ ہاں جی, مدینہ شریف میں حضور آ گئے. جب حضور آئے تو یہ محبت کھینچ لاتی ہے. حضور جانا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے آتے ہی اپنے اصحاب کو ساتھ لیا اور فرمایا چلو میرے ساتھ برا بن معرور کی قبر پر, ان کی تدفین کی جگہ پر, اور حضور صحابہ کرام کو ساتھ لے کر گئے, اور حضور جانا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے وہاں کھڑے ہو کر ان کی نماز جنازہ قبر پر ادا کی. یہ اس امت کا پہلا جنازہ ہے, اس سے پہلے اس امت میں جنازہ وغیرہ نہیں تھا. اس امت کا پہلا جنازہ یہ ہے. ایک اور کیٹیگری میں بھی ایک کوئی پہلا جنازہ ہے, لیکن وہ میں بتاتا ہوں ابھی. یہ اب کتنی دیر بعد حضور نے ان کا نماز جنازہ پڑھایا؟ 1 مہینہ بعد. 1 ماہ پہلے یہ فوت ہو چکے تھے, ان کی قبر بن گئی تھی, قبر کے اندر چلے گئے تھے. تیسرے دن کے بعد ہماری میڈیکل ہسٹری بھی یہی کہہ رہی ہے, اور یہی ہے طریقہ کار کہ 3 دن بعد بندے کا پیٹ وغیرہ پھٹ جاتا ہے, اور آہستہ آہستہ بندے کا جسم جو ہے وہ گلنا سڑنا اور ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. 1 ماہ بعد تک حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان کے قبر مبارک پہ آ کے حضور نے نماز جنازہ پڑھائی. اس کا مطلب کہ حضور کو یہ یقین تھا کہ میرے غلام کا بدن سلامت ہے, اندر بدن پہ میں نماز جنازہ پڑھ رہا ہوں, اندر موجود ہیں وہ. یہ نہیں ہے کہ وہ گل سڑ کے مٹی ہو گئے ہیں, بلکہ ہیں وہ موجود. اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان کی نماز جنازہ ادا کی. لیکن ایک اور چیز ہے, ابتدا میں شہداء جو شہید تھے نا, شہیدوں کی نماز جنازہ ادا نہیں کی جاتی تھی. شہیدوں کو بغیر جنازے کے دفن کیا جاتا تھا, غسل کفن شفن کچھ بھی نہیں. جب جس حالت میں کوئی شہید ہوا ہے اٹھایا, اسی حالت میں اسے دفن کر دیا گیا.
تو شہیدوں میں سب سے پہلے نماز جنازہ کس کا ہوا؟ یہ بھی ایک سوال ہے. ایک تو یہ کہ سب سے پہلے انسانیت میں جنازہ کس کا، ہم نے پہلے بیان کیا. دوسرا اس امت میں سے پہلا جنازہ کس کا ہوا. تیسرا کہ شہداء میں، شہیدوں میں سب سے پہلے جنازہ کس کا پڑھا گیا. شہداء پہلے بھی شہید ہوتے تھے، بدر کے شہداء، اس دورانیے کے شہداء، ہجرت کے وقت کے باقی جو لوگ شہید ہوتے تھے ان کا جنازہ نہیں ہوتا تھا. شہداء میں سب سے پہلا جنازہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ آپ کا پڑھایا تھا. آپ کا نماز جنازہ سب سے پہلا ہوا ہے. تو شہداء میں تب سے یہ احد میں آپ شہید ہوئے. اور کیا خوبصورت ذات ہے، کیا کمال کی ہستی ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے متعلق ہمارے بعض محققین نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر یہ زندہ رہتے، یہ احد میں شہید ہو گئے، اگر یہ زندہ رہتے تو پہلے خلیفہ حضرت امیر حمزہ بنتے. اس حد تک ہمارے اسلام میں معتبر شخصیت تھی، لیکن آپ کی شہادت ہو گئی تھی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہمراہ یہ لڑتے ہوئے احد میں. تو آپ کا وہاں پہ مزار اقدس موجود ہے، میں گیا ہوں اور کیا خوبصورت روحانیت ہوتی ہے. واللہ العظیم مسجد میں یہ میں بیٹھا ہوں نماز کی جگہ پہ، میں نے وہ وہاں پہ چونکہ اتنا اہتمام وہ لوگ تو نہیں کرتے، وہاں پہ قبور کی زیارت کا بھی اہتمام نہیں ہوتا اس قدر. تو جب میں نے زیارت کے لیے آگے جھانکا تو اس قدر حسین خوشبو کا حلہ آیا کہ میں نے اس سے پہلے کبھی اتنی حسین نہیں سونگی کبھی. میں یہ پچھلے ماہ کی بات کر رہا ہوں، میں پچھلے ماہ جب گیا ہوں تو کیا خوبصورت ان کی مبارک مرکز سے خوشبو اس زمانے میں بھی آ رہا ہے. اور وہاں جنت کی خوشبوئیں ہیں، اللہ اکبر. اور کمال کی ہستیاں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کبھی ان پہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم پڑھیں گے تاریخ کے، اور باقی جو ہے نا وہ چند چیزیں جب پڑھیں گے تو ان کے بھی ہسٹری کو انشاءاللہ تعالیٰ بیان کریں گے. تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ آپ شہداء میں سے وہ پہلے ہیں کہ جن کا نماز جنازہ ادا کیا گیا. نہیں یہ احد میں، احد کے، جی احد کے شہداء میں آپ کا مرکز ہے. یہ تقریباً جنت یہ مسجد نبوی شریف سے بن جاتا ہے، تقریباً 2-3 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. جی ہاں جی وہاں پہ وہ پہاڑی کے ساتھ ہی ان کی تدفین کر دی گئی. اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ پھر وہاں اسپیشل چل کے آیا کرتے تھے حضور. اور یہ بھی باقاعدہ جو ہے نا وہ سیاستہ میں روایت موجود ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ آئے اور آپ نے وہاں پہ آ کے دعا کی. اور اس کے بعد یہ بھی روایت ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ممبر لگایا. وہ آگے جا کے انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی بیان کرتے ہیں. خیر آپ کا مزار پاک جو ہے وہ احد شریف میں ہے، وہاں باقی بھی ہیں. اور ان کے ساتھ دو قبور ہیں اکٹھی. باقی جو جتنے بھی شہداء ہیں 70 کے قریب جو تھے، باقیوں کی علیحدہ ہے. یہ کافی سارا یہ ہمارے حال سے بڑا وہ کرائٹیریا ہے، جگہ کافی بڑا ہے. اس کے اندر جو ہے نا وہ باقی علیحدہ ہیں قبور. یہ 3 قبور جو ہے نا وہ سمجھ لیں کہ وہ علیحدہ ہیں، جن میں سے نقشہ 2 کا بنا ہوا ہے، لیکن ان دونوں میں سے کسی ایک میں 2 شہید ہیں اور ایک میں 1 ہے. اور اس میں تھوڑا سا جو ہے نا وہ آراء کا اختلاف ہے کہ یہ جو دونوں اکٹھی ہیں ان میں سے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ آپ اکیلے دفن ہیں یا پھر آپ کو کسی دوسرے صحابی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ آپ تھے، آپ کے ساتھ دفن کیا گیا ایک قبر میں. تو یہ 3 قبریں ٹوٹل علیحدہ نظر آتی ہیں، 2 کے نقش ہیں، کسی ایک میں 2 ہیں اور ایک میں 1 ہے. اب ان میں سے کسی ایک میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ. زیادہ رائے یہی ہے کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ. اور مصعب بن عمیر بھی کیا خوبصورت کمال کا جوان تھا کہ جس کا اتنا حسین لباس اور کیا خوبصورت خوشبو انہوں نے لگانی، اور لوگ ان کے بڑے دیوانے تھے اور ان کی پرسنالٹی کو بڑا اپریشیٹ کرتے تھے کہ یہ کیا کمال کا شخص ہے، نوجوان ہے، مہنگے کپڑے پہنتا ہے، مہنگی خوشبوئیں لگاتا ہے. لیکن جب اسلام میں آئے تو گھر والوں نے سب کچھ چھین لیا. تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دیکھا کہ ایک پھٹی پرانی چادر اوپر لی ہوئی ہے جس پہ وہ جو نا وہ ٹانکے وغیرہ خود ہی لگائے ہوئے ہیں. تو حضور نے دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ تو نے اسلام کی خاطر یہ پہنا ہوا ہے. اب ایک وقت تھا تیرے مہنگے لباس اور تیری مہنگی خوشبوئیں اور آج تو اس حال میں. تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ آپ کے بھی وہیں پہ مبارک مرکز ہے. تو یہ ہم نے تھوڑا سا اسے پیچھے نماز جنازہ کی ہسٹری چیک کرنے کی کوشش کی ہے کہ نماز جنازہ کہاں سے کیسے شروع ہوا. اور یہ ایک پروٹوکول ہے کسی جانے والے کا، کسی جانے والے کی عزت ہے اس میں، یہ حوصلہ افزائی ہے اس کی. اسلام سارے لوگوں کو اکٹھا کر کے اس کی طرف متوجہ کرتا ہے. ایک جب وہ پیدا ہوتا ہے
تو تب لوگ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، دوسرا جب وہ اس کی شادی نکاح ہوتی ہے، دولہا بنتا ہے تو تب لوگ متوجہ، اب جب رخصت ہونے لگتا ہے تو تب بھی سب کی نظریں اسی پہ ہوتی ہیں، سب اسی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، یہ جانے والا جا رہا ہے جی. تو یہ لوگوں کی توجہات کا مرکز بنتا ہے بندہ آخری وقت میں، اور یہ اسلام نے اسے پروٹوکول دیا، جاتے ہوئے اسے دعائیں دیتے ہوئے لے کے جاؤ. اب یہ کہ نماز جنازہ جو ہمارے باقی تقریباً مسائل ڈسکس ہو چکے تھے، یہ ایک مسئلے اس پہ کچھ بحث ہوئی بھی تھی، اور ہم نے چھوڑا تھا وہ حدیث نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ، حضرت نجاشی کی حدیث پہ ہم نے آ کے ختم کیا تھا پچھلا لیکچر. تو حضرت نجاشی جی نے شاہ ابشا جو ہیں، ان کا اصل نام ہے اسما بن ابجر، یہ ان کا اصل نام ہے. ویسے وہ حبشہ والے جو بھی ان کا حاکم ہوتا تھا نا سردار، اس کو نجاشی کہتے تھے. تو یہ نجاشی وہ جیسے فرعون کہتے تھے وہ اپنے زمانے کے لوگ اپنے ہر حاکم کو، جیسے وزیر کہتے ہیں یا بادشاہ کہتے ہیں، ایسے ہی فرعون کہا جاتا تھا. کئی فرعون تھے، ایک نہیں تھا، کئی تھے. تو اسی طرح یہ حبشہ والے اپنے جو بڑا ہوتا تھا سردار، اس کو اپنے لیڈر کو، اپنے حکمران کو وہ نجاشی کہتے تھے. تو یہ نجاشی جو ہیں یہ ایسے تھے. اور امام زابی نے کہا ہے کہ یہ جو ہے من وجہ، یہ من وجہ سیابی بھی ہیں اور تابی بھی ہیں، دونوں آپ کو کہا جا سکتا ہے. وہ کس لیے؟ اس لیے کہنے لگے کیونکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی میں ہی آپ نے جو ہے نا وہ اسلام قبول کر لیا تھا. اور دوسرا تابی اس لیے کہتے ہیں چونکہ حضور کی زیارت آ کے ملاقات نہیں ہوئی تھی. تو اس لیے سیابی والی ایک جو صفت ہے وہ ان میں پائی جاتی ہے کہ حضور کے ظاہری زمانہ میں حضور کی تبلیغ پر انہوں نے کلمہ پڑھا. اور تابی والی ان میں خصوصیت یہ ہے کہ وہ یہ دیکھ نہیں سکے لیکن وہ انہوں نے صحابہ کرام کو دیکھا ہوا تھا. تو یہ شاہ ابشا ہے. تو ان کا بھی تھوڑا سا چلیں پڑھتے ہیں. یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب اعلان نبوت کیا نا، اس کا 5واں سال تھا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے، اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے ہجرت کی بھی اجازت نہیں تھی. یعنی لوگ آ کے کہتے تھے یا رسول اللہ بڑا ہمیں ظلم کیا جاتا ہے، ہمیں مارتے ہیں ہمارے جو مالک ہیں. غلام تھے نا، پہلے لو طبقہ دین کی طرف آیا، اور حضور نے فرمایا غریبوں سے میرا دین چلا ہے اور غریبوں پہ اینڈ تک جو ہے نا وہ رہے گا، غریب ہی میرے دین کی طرف راغب ہوں گے. تو اکثر غلام تھے، اکثر جو ہے نا وہ نیچے والا طبقہ تھا، یعنی پیسے کے لحاظ سے. تو لوگوں نے آ کے شکایت کرنی یا رسول اللہ سختی بڑی کرتے ہیں، مارتے ہیں، آپ ہمیں کچھ حکم دیں. تو حضور انتظار میں تھے کہ رب کی طرف سے کوئی حکم. جب اصرار کرتے نا لوگ، حضور فرماتے ہیں تمہیں نہیں پتا، تم سے پہلی قوموں میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ لوہے کی کنگھیوں کے ساتھ جن کے جسم کا گوشت نوچا جاتا تھا، تو اس کے باوجود انہوں نے صبر کیا. تو تم صبر کرو. یعنی کوئی آ کے کہتا نا مجھے مار دیا، میرا بازو کاٹ دیا، مجھے زخم کر دیے، پھر بھی کہا جاتا صبر کرو، بس صبر کی تلقین. 5واں سال تھا ہجرت کا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، صحابہ نے جب ظلم کا بار بار کہا کہ ہم پہ ظلم ہو رہا ہے، تو پھر اجازت مل گئی. تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے صحابہ کرام کو حبشہ کی طرف جانے کی ہجرت کا حکم ارشاد فرمایا کہ حبشہ کی طرف چلے جاؤ. اور دوسری ہجرت بھی اسی کی طرف ہوئی ہے. اور پہلی ہجرت جب ہوئی تھی تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ ہے کن الفاظ کے ساتھ کہا؟ حضور نے ارشاد فرمایا حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے جاؤ کیونکہ وہاں کا بادشاہ جو ہے وہ ظلم نہیں کسی پر کرتا. یہ نجاشی جن کو ہم نجاشی کے نام سے، اب تو نجاشی کا لفظ مشہور ہی نہیں کے لیے ہو چکا ہے نا، اب تو لوگ جانتے ہی نہیں. تو یہ حضرت نجاشی رضی اللہ عنہ آپ تب تھے حکمران تھے. تو حضور نے فرمایا وہاں پہ جاؤ، وہاں پہ ظلم نہیں ہوتا، وہاں عدل اس نے قائم کیا ہوا ہے، تو وہاں تم ہجرت کر کے چلے جاؤ. تو صحابہ کرام چلے گئے. اب جب یہ پہلی ہجرت کر کے لوگ گئے ہیں نا، تو اس ہجرت کے بعد کچھ لوگ واپس بھی آ گئے تھے. پتہ چلا جی مکے والوں نے، کسی نے غلط خبر دے دی کہ مکے والوں نے کلمہ پڑھ لیا، اب تو سکون ماحول ہو گیا جی، واپس آ جائیں. واپس پہنچے بھی شہر میں داخل ہی ہوئے تو دیکھا وہی صورتحال ہے، ابھی وہ غلط خبر تھی. تو پھر دوبارہ صحابہ کرام کچھ چلے گئے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ آپ نے بھی حبشہ کی طرف ہجرت کی، آپ بھی حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والوں میں سے. تو خیر پہلی ہجرت کے بعد یہ مکے والوں کو پتہ چلا نا یہاں سے یہ بھاگنے لگ پڑے ہیں مسلمان، یہ تو یہاں سے نکلنے لگ پڑے ہیں. ان کا یہ ذہن تھا کہ یہیں پہ دبا کے نہ انہیں ختم کر دو، باہر نہ نکل پائیں. تو جب انہیں پتہ چلا کہ لوگ جا رہے ہیں تو یہ پیچھے پیچھے کچھ کفار جو سردار تھے نا مکے کے، یہ پیچھے پیچھے حبشہ چلے گئے. انہوں نے جا کے کہا یہ ہمارے مفرور بندے ہیں، نکالو، یہ ہماری قوم کے، ہمارے شہر کے ہیں، یہ ہمارے مفرور ہیں اور یہ ہمارے مجرم ہیں، تمہارے پاس پناہ لی ہوئی ہے، نکالو ہمیں دو. تو شاہ حبشہ نجاشی رضی اللہ تعالیٰ آپ کو جب یہ کہا گیا تو حضرت نجاشی جو ہے نا، انہوں نے مسلمانوں میں سے حضرت جعفر طیار جو تھے
موتا میں جن کو طیار کا لقب ملا تھا، حضرت جعفر طیار، یہ مسلمانوں میں ابشا آئے ہوئے تھے ہجرت کر کے. تو وہ کہنے لگے جعفر طیار کو بلا کہنے لگے آپ مجھے بتائیں نا کہ آپ کیا ہے آپ میں، کیوں مطلب آئے ہیں یہ، کیوں آپ کے ساتھ آپ کی برادری کے لوگ لڑتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس دین ہے، ہم تو کسی اس دین کی بات کرتے ہیں جس میں ایک اللہ ہے، تو یہ وہ. تو انہوں نے کہا کہ مجھے اپنے دین کی کوئی بات بتاؤ، کچھ سناؤ. تو حضرت جعفر طیار نے سورہ مریم کی تلاوت کی، سورہ مریم کی چند آیات تلاوت کر کے سنائے. تو کہتے ہیں جب حضرت جعفر طیار نے یہ تلاوت کی نا تو نجاشی کہنے لگے ان ھذا والذی جاء بموسیٰ لیخرجوا من مشکات واحدہ، کہنے لگے کہ اس اللہ کی قسم، یہ عیسائی تھے، یہ پہلے عیسائی تھے جو ہے نا نجاشی رضی اللہ عنہ، یہ عیسائی المذہب تھے. کہنے لگے اس اللہ کی قسم کہ یہ جو آپ نے یہ جو بات کی ہے نا یہ تو وہی روشنی ہے جو موسیٰ نبی روشنی لے کر آئے تھے، یہ تو وہی نور ہے جو وہ لے کر آئے ہوئے تھے، یہ تو بالکل وہی بات تم نے کی ہے. تو انہوں نے کہا خبردار نکل دے وہ تمہیں، بالکل میں نہیں دینے، چلو جاؤ واپس. تو وہ سارے پھر وہ مایوس ہو کے واپس آ گئے. تو انہوں نے ساتھ اعلان کیا میرے سلطنت میں جہاں چاہیں یہ مسلمان رہ سکتے ہیں. تو ابھی انہوں نے کلمہ وغیرہ نہیں پڑھا، یہ ہجرت، یہ اعلان نبوت کے 5ویں سال کی بات ہو رہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں بالکل، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ مجھے دا بھی نہیں تم لگا سکتے، میری سیکیورٹی اتنی ٹائٹ ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ تم میرے سامنے اس طرح کرو اور پیچھے جا کے کسی کو پکڑ کے لے جاؤ، بالکل یہ بھی نہیں میں ہونے دوں گا. اب یہ رہیں گے اور میری سلطنت میں رہیں گے، جہاں چاہے جا سکتے ہیں یہ. تو اس طرح کی انہوں نے چھوٹ دی اور اس طرح انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ ان کا بیہیویئر تھا. تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پھر اپنی نا مدنی زندگی میں آ کے حضور نے انہیں خط لکھا تھا 6 ہجری میں، ہجرت کے 6 سال، کہاں نبوت کے اعلان کے 5ویں سال یہ ساری بات چیت ہو رہی ہے، کہاں اتنے سال گزرنے کے بعد پھر ہجرت کے بعد پھر وہ جو ہے نا وہ 6 سال ہجرت کے حضور نے خط لکھا تھا. اور حضرت عمر بن امیہ زمری کو حضور نے خط دے کر بھیجا تھا ان کے نام. تو یہ بھی کیا امام عینی نے عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری میں بڑا یہ بھی لطیف واقعہ لکھا ہے. کہنے لگے کہ جب وہ خط لے کے آئے نا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا لکھا ہوا خط وہ ان کے پاس پہنچا نجاشی کے پاس، تو کہنے لگے اذا اخذ کتاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فوضعه علی عینی، کیا خوبصورت الفاظ ہیں. امام عینی فرماتے ہیں کہ لا کے نا عمر بن امیہ نے خط یوں دیا کہ یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے میں آپ کو خط دے رہا ہوں. حضور نے خطوط لکھے تھے سارے بادشاہوں کو کہ اسلام میں آ جاؤ. تو جب یہ انہیں دیا گیا تو انہوں نے کیا کیا، اذا اخذ کتاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فوضع علی عینیہ، کہنے لگے انہوں نے خط کو پکڑا اور اپنی آنکھوں پر لگا لیا، حضور کے خط کو پکڑا اور اپنی آنکھوں پر لگا لیا. اور امام عینی فرماتے ہیں کہ جب آنکھوں پہ لگایا پھر اتنا نہیں، فقط آج ہم حضور کے نام میں نامی کو لگاتے ہیں، کہنے لگے فقط اتنا نہیں، فنزل عن سریرہ، پھر جس تخت پر بیٹھے ہوئے تھے تخت سے اتر کے نیچے آ گئے، یعنی اپنے شاہی تخت پر بیٹھے ہوئے تھے اترے نیچے آ گئے اور فرمانے لگے فجلس علی الارض، پھر زمین پر آ کر بیٹھ گئے. یہ حضور کے مبارک خط کا ادب ہو رہا ہے. فقط ابھی کلمہ پڑھنا اور اعلان یہ وہ سارا وہ بعد میں، اٹھایا خط، آنکھوں پہ لگایا، تخت سے نیچے اترے، زمین پر آ کر بیٹھ گئے. تواضعاً الفاظ ہیں حدیث کے، وہ امام عینی فرماتے ہیں عاجزی کرتے ہوئے یہ سارا کچھ کیا تھا، یعنی حضور کے خط کی تعظیم اور جھکتے ہوئے یہ سارا کچھ کیا تھا. آج ہم بھی جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک روضہ پاک پہ جائیں، حضور کا نام نامی آئے یا وہاں پہ جانا، اللہ ہم سب کا مدینہ پاک مقدر کرے. جو ہم عاجزی دکھاتے ہیں وہ سب کچھ کرتے ہیں، وہ تعظیم میں کرتے ہیں، عبادت نہیں، معبود سمجھ کے نہیں، نعوذ باللہ، ہم تعظیم میں کرتے ہیں اور عاجزی کرتے ہوئے کرتے ہیں. تو انہوں نے حضرت شاہ ابشا حضرت نجاشی نے تعظیم کی اس طرح اور چوما. تو اب آپ کو پتہ ایک حدیث پاک ہے، من تواضع للہ وضعہ اللہ، حضور فرماتے ہیں جو اللہ کے سامنے جتنا نیچے ہوتا ہے نا اللہ اسے اتنا اونچا کرتا ہے. تو جن بادشاہوں نے کیسر و کسرا اور بڑے بڑے بادشاہوں نے حضور کے خط کو نعوذ باللہ پھاڑا تھا، پرویز نامی وہ بادشاہ اور اس طرح کے جنہوں نے پھاڑا تھا، تو وہ آج مٹ گئے ہیں، لوگ لانتے برسا رہے ہیں. تو جو عاجزی کر کے نیچے ہوئے تو اللہ نے اسے آج تک وہ عروج عطا کیا ہوا ہے، آج تک بلندیاں ان کا مقدر بنی ہوئی. تو کہنے لگے کہ انہوں نے پھر وہ لیا خط اور مبارک چوما اور اسلام قبول کر لیا. اور پھر جو ہے نا وہ سیرت
ابن شام میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے پھر رپلائی کیا حضور کو، یعنی وہ خط